الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس چوتھی مجلس آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ نفع دے گا کوئی مال اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو کوئی پاک دل لے کر آئے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے لیے تکریم اور پیشکش کی صورت میں قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم کھول دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا تمہاری مدد کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں یا اپنا بچاؤ کر رہے ہیں؟ دیکھو ینتصرون تا ہے نا، جیسے کہ غافر بخش دے اور استغفار خود مانگے، تو یہ تا کی وجہ سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، کب یعنی اوندھا کسی چیز کا گرنا، گرا دیے جائیں گے منہ کے بل اوندھے، وہ کون؟ جن کی تم پوجا کرتے تھے، والغاوون اور گمراہ، اس کا عطف ہے وجنود ابلیس اجمعون، اسی کے ساتھ ایک کبکبو، ابلیس کے لشکر، لشکر کون سا؟ انسان اور جناتوں کا، جانتے ہیں کہ من الجنۃ والناس۔ قالوا وهم فيها يختصمون، آپس میں جھگڑتے ہوئے بولیں گے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، تاللہ نے اللہ کی قسم، وہاں کھائیں گے وہ، ہم تو سری گمراہی میں تھے۔ یہ کس سے کہیں گے آپس میں؟ سنیے، اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تو تمہیں برابر کر دیا تھا رب العالمین کے جیسا، جیسا اللہ کو سمجھتے تھے ویسا اپنے اپنے معبودوں کو باطل۔ وما اضلنا الا المجرمون، ان مجرموں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ فما لنا من شافعین، شفاعت سفارش کرنے والا اب کوئی نہیں۔ ولا صدیق حمیم، جگری دوست بھی کوئی نہیں، پکا دوست دنیا میں حامی بھرتا تھا وہ بھی نہیں۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں دوبارہ بھیجا جائے پھر ہم پکے مومن ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں نشانی ہے بڑی، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے قریش۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب عزیز ہے، غالب ہے، اس کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ ہم نے یہاں تک جو آیتیں پڑھی ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیے کتابوں میں کچھ بھی لکھا ہو، تفاسیر میں بھی اختلاف ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آخری کلمات کیا تھے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے رسوا نہ کر یوم، جس دن اٹھایا جائے گا۔ اب بات شروع ہو رہی ہے یوم، اس لیے انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ وہی بات ہے، یہ کلمات کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، کہ مجھے رسوا نہ کر اس دن جس دن اٹھایا جائے گا، اور اس دن کوئی
مال بیٹا نفع نہ دے گا. تو ہم تطبیق دیں گے، چونکہ بہرحال انہوں نے لکھا ہے اپنی طرف سے نہیں، لیکن جو ماسٹر کتابیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسوا نہ کر، وہ تو دعا مانگ رہے ہیں باپ کے لیے، پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا اس نقطے کو؟ لہٰذا اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کلام کی، یعنی ابراہیم کے آخری کلمات کا تتمہ، تکمیلہ، تبصرہ. تو یوں سمجھیے کہ یہ تبصرہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ تبصرے میں کیا ہے، پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے. ہم نے 2 قصے پڑھے ہیں، پہلا موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر یہ تبصرہ یہ بہت اہم ہے جی. تو سنیے گا اس قصے کو، اور اس کے بعد بھی قصے ہی قصے ہیں، مگر توجہ رکھیے قصے میں کیا ملے گا، کیا کمال ہے. اس لیے کہ ہم کچھ بھی پڑھیں، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. تو یہ قرآن ہی ہے. جدت کردار یعنی اخلاقیات، اعمال حسنہ، اقوال طیبہ، تو اس میں پناہ ہیں. سنتے رہیے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کچھ بھی نفع نہیں دے گا، نہ مال اور نہ بیٹے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ. ہاں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سلیم پاکیزہ دل لے کر آئے. کیا مطلب پاکیزہ دل لے کر آئے؟ جی، جہالت کی تاریکیوں سے پاک، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، ریا سے پاک، کینے سے پاک، بغض و عداوت سے پاک. یہ ہے پاک. تو مال بھی اس کا کھانا پینا پاک، زبان بھی اس کی پاک. سلیم، کیا مطلب سلیم؟ یقین مانیے، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث آپ کو ملے گی، پوسٹ کر چکا ہوں، کہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے سلیم. اسے پیدا کریں تو جنت میں جانے کے حقدار. کیا ہے وہ؟ سلیم. بھائی ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ سلیم. حکم ہوا آدم کو کہ جائیے فرشتوں کے مجمع میں اور کہیے السلام علیکم. تو یہ سلیم کی مناسبت سے مختصر سی ایک جھلک بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر پورا مضمون روانہ کرتا ہوں انشاءاللہ. تو فرمایا کہ السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جانتے ہیں آپ معنی کیا ہے؟ سلام کے معنی کیا؟ مال و جان و عزت، اس سے بڑھ کر اور کچھ ہے دنیا میں؟ اور جب منسوب کیا اللہ کی طرف تو اس میں مزید پختگی آ گئی کہ اللہ کی جانب سے. تو یہاں پر محدثین کہتے ہیں، اللہ، پہلے حدیث مکمل کر لوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے اولاد کی سلام. تو پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. اولاد کی سلام، تو سلام کرنے کے پابند بنو. تو جنت میں ہمارے باپ نے سلام کیے تو ہم سلام کرنے کی صورت میں جنت میں حقدار. مطلب ایک شعبہ ہے، شعب الایمان کر کے. تو اس کے آداب مجھے بیان نہیں کرنا ہے. ایک دوسری حدیث بھی بھیجا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز، دیکھیں اخلاق اور ہیں، آداب اور ہیں، اس سے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے. کیا مطلب پہل کا؟ دیکھیے آپ آ رہے ہیں تو انہیں سلام کرنا چاہیے. آ رہے ہیں آپ کے بچے بیٹے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام کرتے تھے اس کے سلام سے پہلے. یعنی اس نقطے کو سمجھے. اب وہ بھی سلام کرتا تھا تو عربی میں اذا تعارضا، یعنی ٹکرا گئے دو سلام، سمجھ رہے ہیں نا، ٹکرا گئے. اب اس نے سلام کیا، اس کا حق تھا نا، تو آپ جواب بھی دیتے تھے. تو کتنے ثواب ملے؟ سلام کرنے کا بھی اور جواب کا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ علاقوں میں یہ دستور ہے. دیکھیے بیٹا باپ کو کرے، بیوی شوہر کا کرے، لیکن شوہر بھی بیوی کو کرے تو اس میں عیب سمجھتے ہیں. اب جیسے بیگم آ رہی ہیں باہر سے، بچے آ رہے ہیں، تو باپ نے کہا السلام علیکم، خوشی ہونا چاہے.
انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. تو بہرحال یہ صرف اس کی نسبت سے من اتی اللہ بقلب سلیم ایک بہت اچھا نسخہ ہے، سستا ہے. سلام کرتے رہیں، یہ نہیں دیکھیں کہ پہلے وہ کرے گا، نہیں پہل کرے. اور تیسری حدیث ہے کہ جب گھر میں جائیے تو سلام کریں، جب نکلیں تو بھی سلام کریں. تو بہرحال یہ آپ ہی سے کہا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ چھوٹا ہو بڑا ہو، سامنے جماعت ہے اور ہم اکیلے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن انہی میں سے ایک فرد نے کیا، ہم نے بھی کیا، تو اس طریقے سے ثواب میں اضافہ ہوگا. اب ہم چلتے ہیں مالون ولا بنون. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابنن کے معنی کیا آپ جانتے ہیں، بیٹا، اور بنتن کے معنی بیٹی، اور ولدن کے معنی دونوں. آج کچھ اور چیز بتا رہا ہوں، وہ نہیں. کیا بتا رہا ہوں؟ ابنن کی جمع بنون. کیا؟ بنون. اب بنون سے آپ جانتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں. اب اسے یہ کیا ہے، اس کی پوزیشن مبتدا کی خبر کی ہے، یعنی اس پر پیش ہے، فاعل ہے یہ، لا ینفو، اس لیے بنون. لیکن آپ کسی کی نسبت کر دیں کہ آپ کے بیٹے بنون ک، تو یہ نون حذف ہو جائے گا. جانتے ہیں بنو امیہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بنو عباسیہ، دو مشہور ہمارے اسلامی حکومتیں چلی ہیں، بنو عباسیہ اور بنو امیہ. تو نون ساکت ہو جائے گا. لیکن ایک اور چیز بتاتا ہوں، سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں ابنا. تو ابن کی جمع کیا؟ ابنا. تو کیا فرق بنون اور ابنا میں؟ بہت فرق ہے. سورہ نور میں ابھی نزدیک ہی آپ پڑھ چکے ہیں، کیا بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، دیکھیے سنیے. آبا ابولتی او ابنائہن، کیا فرمایا؟ تو وہاں کیوں نہیں فرمایا بنو ہن؟ کافی فرق ہے. تو وہاں پردے کا حکم دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کا؟ ابنا. وہاں بنو اور بنی نہیں آ سکتا. بنو بنی کی خاصیت کیا ہے؟ حیات ہو چاہے نہ ہو. تو قیامت میں کوئی بنون اور بنین فائدہ نہیں دے گا، وہ تو سب مر چکے ہیں. لیکن سورہ نور میں کہا جا رہا ہے کہ ابنائہن، تمہارے بیٹے جو زندہ ہیں، تو بنونہن نہیں آ سکتے. یہ قرآن کا کیا ہے؟ بلاغت، فصاحت، اعجاز. تو یہ تو تحریر ہے نا، یہ تدبر ہے، تو اس کو خیال میں رکھیے. اب ایک اور ہے، بجائے بنون کے بنین، تو آیت پر آ رہا ہے وہیں پر، تو وہاں تک انتظار کیجیے تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے. سنیے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کھول دی جائے گی جنت متقین کے لیے. یہ پڑھ چکے ہیں اس کے معنی. وَأَزْلَفْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، قریب کر دیا. اس کے معنی آپ اسی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دوسری قوم کو، فرعون کی فوج کو قریب کر دیا. جی، تو جنت کو قریب کیسے کر دیا؟ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جنت کی جو نعمتوں سے لبریز ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ چل رہے ہیں، ابھی تو پل صراط پر سے گزرنے ہوا تو جنت آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. دیکھیے میں بتاتا ہوں کیسے. آپ کا بچہ کامیاب ہوا، آپ اس کو گفٹ دیتے ہیں. تو کیسے دیتے ہیں گفٹ؟ لوگوں کے سامنے اٹھا کر دے دیتے ہیں کھلونا ہاتھ میں؟ نہیں، اس میں تقریب نہیں ہے. اس کو اچھے باکس میں بند کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں. ہدیہ لفافے میں بند کرتے ہیں. اس کا نام کیا؟ تکریم. یعنی آپ کیا کہیں گے؟ اعزاز، عزت بخشی، یعنی عزت سے دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے جنت ان کو تکریم کے طور پر پیش کر دی جائے گی. دور سے انہیں نظر آئے گی کہ لبریز نعمتوں سے بھری ہوئی یہ جنت ہے. ازلفت الجنت للمتقین. دوسری چیز یہ کہ ان کی مسافت کم کر دی جائے گی. جو مشرکین کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ نہیں ہوگا. لہٰذا تینوں تفسیریں اس کی، اور یہی حقیقت ہے کہ اصل یہ ہے کہ متقین اللہ تعالی ہمیں بنائے اور ہمیں ان میں شامل کرے. تو انشاءاللہ ازلفت الجنت للمتقین میں ہم شامل رہیں گے. اس کے مقابل میں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہ لوگوں کے لیے. اب برزت کے معنی کیا؟ ظاہر کر دی جائے گی. دیکھیں فرق ہے قریب اور ظاہر. تو ان کو نزدیک نہیں کر دی جائے گی.
ان کی مسافت کم نہیں کی جائے گی، ان کو پیش آنے والے دردناک عذاب کا منظر دور سے ہی نظر آئے گا، ظاہر کر دی جائے گی، قریب نہیں، آپ کو بھی پل صراط پر سے اور پورے راستے سے گزرنا ہوگا، یہ ہے مطلب۔ اچھا یہ نہ بھولیے کہ یہ تبصرہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر، جی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جن کی پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ينصرونکم، مدد کر رہے ہیں آپ کی، کر سکتے ہیں، او ينتصرون، اپنا بھی بچاؤ کر سکتے ہیں، نہیں، سب کی گرفت، سارے گاون۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، كُبْكِبُوا، یہ تحریر میں تو نہیں بیان کر سکتا، آواز سے بیان کر سکتا ہوں اس کے معنی۔ کب یہاں کہتے ہیں صب، یعنی چائے کو پیالے میں ڈالو، لیکن کہتے ہیں کب یعنی کیا؟ اگر کسی باکس میں ہے نا کچرا تو کب نکال گرا دو، یہ ہے ایک دوسرے معنی۔ کبھی بڑا پتھر ہو ٹیلا اور گر گیا اور نیچے ندی ہے، اور جو ندی میں جو گرتے ہوئے جو آواز آتی ہے نا وہ ہے کب، تو انہیں جب ڈھکیلا جائے گا نا جہنم میں تو جو آواز آئے گی کب کی، وہ گرنے کی، یہ ہے۔ تو آپ ترجمہ تو یہی کریں گے نا کہ اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، حالانکہ ڈال دی جائیں گے یکے بعد دیگرے، تو اصل یہ ہے آواز آئے گی، یہ اور سارے گمراہ۔ اور ابلیس کا لشکر بھی، وجنود ابلیس اجمعون، اسی کے ساتھ ہے، یہ فکوبکیبو کے ساتھ ہے، تو جنود ابلیس میں سب آ گئے۔ آج کل جو ایجنٹ بنے ہوئے نا اسلام دشمنی میں، یہ اس کے ایجنٹ ہیں شیطان کے، جناتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، زیادہ تو انسانوں میں سے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ جو انسانوں سے کام کرتا ہے وہ جناتوں سے نہیں کر سکتا، جی۔ اب ایک منظر دیکھیے، قالوا وهم فیہا یختصمون، اب آپس میں لڑیں گے۔ آج جو بڑے ڈھٹ ہو کر گھوم رہے ہیں نا اسلام دشمنی میں، کل دیکھو کیا بات کریں گے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اوہ اب سمجھ میں آئے گا کہ ہم تو گمراہی میں تھے۔ کب؟ دیکھو ان سے بات کر رہے ہیں آپس میں، اذ نسویکم برب العالمین، یہ بات کو ذہن میں رکھیے، ہم نے تمہیں برابر کر رکھا تھا رب العالمین کے ساتھ، ہے نا، سبوں نے برابر کر رکھا ہے، یہ مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے بھائیوں نے بھی برابر کر رکھا ہے، جانتے ہیں، لیجیے ان کی کتابیں، عقائد ان کے کیا ہیں، انہوں نے بھی برابر کر رکھا ہے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ مجرم ہے۔ اچھا دنیا میں تو ان کے لیڈر تھے، خلیفہ تھے، پیران پیر تھے، اب کہیں گے کہ یہ مجرم ہے۔ اچھا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، یہ شفاعت، سفارش کرنے والا کوئی نہیں، وہ بھی دھر لیے گئے، تو اب سفارش کون کرے گا؟ دیکھیے یہ کس کے بارے میں ہے شفاعت؟ ان گنہگاروں کے لیے۔ باقی آپ جانتے ہیں شفاعت حق جو ہے مومنین کے حق میں، انبیاء کی شفاعت یہ ثابت ہے، مگر کب؟ اللہ اجازت دے، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم مسلمانوں کے ساتھ جب اللہ اجازت دے، تو اللہ تعالی ہمیں اس شفاعت میں شامل فرما۔ ولا صدیق حمیم، حمیم جگری دوست، گہرا دوست، پکا دوست۔ میں دوست کسے کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ دوست اسے کہتے ہیں کہ کچھ ضرورت ہو تو بغیر مانگے دے دے، اسے کہتے ہیں گہرا دوست، جگری دوست۔ جب دوست دیکھے کہ تکلیف کچھ ہے تو تقاضے کی ضرورت نہیں، وہ تعاون کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جگری دوست۔ یہ جگری دوست بھی وہاں ہوا ہو جائیں گے، ہو اب وہ افسوس کرے گا کہ دنیا میں میرا اتنا ساتھ دیتا تھا یہ دوست، ولا صدیق حمیم، وہاں بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ان کی التجا ہے جو مستبعد ہے، محال ہے کہ اگر ہمیں لوٹایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ تفسیرہ، آخری تفسیرہ سنیے ذرا، اس آیت پہ غور کیجئے جو میں پڑھ رہا ہوں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ ہو چکا ہے،
کہ اس میں بڑی نشانی ہے، کس میں؟ اس ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں کہ اکثر قوم ایمان نہیں لائی تو قریش کے لیے بھی اس میں عبرت ہے جی، اور ان کے ایمان نہ لانے کی پاداش میں وہ عزیز ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، غالب ہے کہ ان کی گرفت کرے، مگر تقاضا رحمت ہے کہ انہیں زندہ چھوڑا ہے، مہلت دیا ہے تاکہ رجوع کرے ہے جی۔ اب سنیے اس آیت پر، یہ آیت ہے یا کئی آیت ہے؟ 2 آیت ہیں جی جی، 2 آیت ہیں، ان فی ذلک لآیہ جی، 2 آیتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اختتام پر بھی یہی آیتیں ہوئی، اور اب یہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے انتہا میں۔ اب ہمیں 5 قصے اور ہیں، نوح کا، عاد و سمود، لوط اور ایکا، تو 5 قصوں میں یہ آیت آئے گی، آیتیں تو گویا کہ 10 آیتیں ہوئی، ضرورت نہیں رہے گی اس وقت، اس کو ذہن میں رکھیے۔ مگر اور توجہ رکھیے، اب پڑھ رہا ہوں آگے۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، ہاں جھٹلایا قوم نوح نے پیغمبروں کو۔ جانتے ہیں نوح علیہ السلام ایک ہی پیغمبر تھے اپنی قوم کے لیے، پیغمبروں کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مرسلین، مرسل ایک رسول، مرسلین سارے رسول، تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ نوح علیہ السلام کے قوم کو ایک ہی پیغمبر، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے ایک پیغمبر کو جھٹلایا، آج تک رہتی دنیا تک اگر کوئی ایک پیغمبر کو جھٹلائے تو سارے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں میں شمار ہوگا اس کا۔ یہود تو اپنے اپنے پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، سارے پیغمبروں کا انکار کیا، یہ اس میں حکمت ہے۔ جبکہ کہا انہیں ان کے بھائی نے، دیکھے بھائی الفت، محبت ہے نا، رغبت، ہم جب کسی کہتے ہیں بھائی صاحب، اور اگر بھائی جان کہیں تو اور بھی تو فوراً مائل ہوگا، لیکن اب ڈانٹے ارے ہو نہیں، بھائی صاحب یہ آپ نے کیا کیا، تو یہ بھائی۔ الا تتقون، کیا مطلب الا؟ بھائی اللہ سے ڈرو، الا میں انذار کی، ترغیب کی یعنی شدت ہے کہ بحیثیت یہ کہ میں رسولوں میں سے ہوں، میں رسول ہوں، لہذا الا خبردار، رسول کی نافرمانی مت کرو، ڈرو نافرمانی کرنے سے۔ پھر اپنے رسالت کی وضاحت کر رہے ہیں، دیانت کی، انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں، میں تم میں رہ چکا ہوں، مجھ میں کوئی خامی نہیں، عیب نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا عذاب کا مستحق ہونے سے ڈرو، اور بحیثیت ہے کہ میں امانت دار ہوں، واطیعون میری اطاعت کرو۔ تو دیکھیے اوپر بھی ہے الا کیا تتقون، اور پھر ہے فاتقوا اللہ واطیعون، ٹھیک ہے۔ وما، اچھا یہ آیتیں جو ہیں ابھی اور مزید، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ایسا کریں، یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کا گروپ علیحدہ ہے۔ اب یہ کتنی آیتیں ہوئیں؟ کذبت 1، اذ قال 2، انی رسول امین 3، 4 آیتیں ہوئی۔ اب یہ 5 قصے میں 4 آیتیں آئیں گی، تو 4 اور پلس 2 کتنی ہوئی؟ 6 آیتیں ہوئی نا۔ تو اگر ہم 2 قصہ پڑھتے ہیں تو 12 آیتیں مقرر۔ اب اور بھی مقرر ہے، مگر اس میں ایک حکمت ہے، ایک روح ہے، ایک تحقیق ہے، اس لیے توجہ چاہتا ہوں۔ کیا؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہتے ہیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ میری اجرت کس پر؟ رب العالمین پر۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ اب یہ دوبارہ مقرر آ رہی ہے، لیکن فرق ہے، وہاں بحیثیت پیغمبر، بحیثیت دیانتداری، اور یہاں بحیثیت میں اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، آپ کا خیر خواہ، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت پر سنیے گا، یہ جو آخری پڑھا ہوں، کتنی آیتیں ہیں؟ 2 آیتیں، تو 6 اور یہ پلس 2،
8 آیتیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 3 صفحہ پڑھتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ 1.5 صفحہ پڑھے. ٹھیک ہے، مگر اس کی روح کیا ہے؟ یہ جو آیت ہے وما اسألکم، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اختتام پر نہیں تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو علیحدہ گروپ میں رکھیں. ابراہیم علیہ السلام کے اختتام پر بھی یہ نہیں تھی. ہے دیکھیے صفحہ آپ کے سامنے نہیں ہے نا جی، اب آئے گی. اور یہی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ پڑھ چکے سورہ فرقان میں، قل ما اسألکم علیہ من اجر. اے نبی کہہ دو ان سے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ تو ایک آیت نمونے کے لیے، کئی آیتیں. سب سے پہلی بات، اس آیت کا یعنی اس مفہوم کا آغاز نوح علیہ السلام نے کیا. کس نے؟ اس لیے اب سلسلہ چل پڑے گا. سارے نبیوں نے کہا سوائے 2 کے. کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. بس یہ حکمت کیا ہے؟ دیکھیے ترجمہ تو آپ پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ چیزیں تحقیق کیا بات ہے، یعنی کیا وجہ ہے. پھر ہم اجرت پر بحث کرتے ہیں. کیا دیکھیے فرق کیا ہے دونوں میں. نبی بھی کہتے ہیں لیکن 2 نہیں کہتے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تھے اس قوم کی یعنی شرک اور گمراہی کیا تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی کیا تھی. فرق تھا دونوں میں، بتا چکا ہوں اس کے پہلے کہ موسیٰ فرعون میں ربوبیت کا دعویٰ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کیا ہے بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی. لیکن اب فرق سنیے. آپ بتائیں کہ آپ کے باپ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو کچھ کام کر رہے ہیں، آپ باپ سے اجرت مانگ سکتے ہیں کیا؟ نہیں مانگتے. بھائی آپ بڑے ڈاکٹر ہو گئے، میکینیکل ہو گئے، باپ کی گاڑی ٹھیک کر رہے ہیں تو اجرت مانگیں گے؟ دیکھیے اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، باپ کی بات کر رہا ہوں. تو بیٹا باپ سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے اجرت نہیں لوں گا؟ گنجائش ہی نہیں ہے ایسا کہنے کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کسے کی تھی؟ ابیہ و قومہ. لہذا یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں کہ لا اسألکم علیہ من اجر. اجر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نقطہ سمجھ میں آیا؟ چلیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. فرعون کیا کہتا ہے؟ فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. کہتا ہے نا، گزشتہ آیت ہو چکی ہے نا میرے خیال سے. ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ ناقدرے کا کیا تھا شاید وہ. دیکھیے فرعون باپ نہیں، مگر جانتے ہیں پرورش کہاں کی پائی؟ کس دن یم میں، دریا میں، ندی میں چھوڑا تھا؟ جانتے ہیں نا؟ تو آنکھ اس نے کہاں کھولی؟ تو فرعون کیا تھا؟ بمنزلے باپ ہوا نا. تربیت تو جس نے تربیت کی اسے کہنے کی گنجائش نہیں کہ میں آپ سے اس کی اجرت نہیں مانگتا. اور اسی لیے فرعون نے کہا تھا کہ تم میرے یہاں پلے اور میرے آدمی کا تم نے خون کر دیا، تم کیا ہو؟ من الکافرین. یعنی کیا ترجمہ؟ احسان فراموش. تو اس نقطوں کو یاد رکھیے گا کہ 2 نہیں کہہ رہے ہیں اجر کا. تو کہنے کا اب سنیے گا، اب ہم اجر لیں گے یا نہیں لیں گے؟ جی اب سنیے گا. ان اجری الا علی رب العالمین. جی اس پر سنیے، لطیفہ بھی سنیے. اسی وجہ سے یہ علماء دین پریشان ہیں. دیکھیے ہم تو وہ زمانہ جانتے ہیں صحابہ کرام کا، اور مسجد نبوی اور حرمین میں علماء پڑھاتے تھے صحابہ کرام. امام مالک تو بغداد میں، امام ابو حنیفہ تو کوئی اجرت نہیں لیتے تھے. ابو حنیفہ تو ان کی تجارت تھی کپڑوں کی، تو لوگ اپنی طرف سے کچھ دے دیا کرتے تھے کہ چلیے تحفے تحائف آ جایا کرتے تھے. لیکن بعد میں یہ چلن ختم ہو گیا کیونکہ لوگوں کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، مگر لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا کہ حل میں مزید، کیونکہ وہ کیا بڑھ گئے؟ اخراجات بڑھ گئے. جیسے آج کل ہے نا، اخراجات بڑھ گئے. تو اب بیچارے یہ کیا کریں؟
تو اجر تو انہوں نے ایک اجر کو اس لیے مقرر کر دیا، لہٰذا کتابوں میں ملے گا امامت کی تنخواہ لینا حرام، قرآن شریف پڑھانے کا لینا حرام. بھائی ٹھیک ہے حرام، تو آئے گا کون امامت کرنے کے لیے؟ پھر نماز کون پڑھائے گا؟ تو اس کا کوئی اجر نہیں ہو سکتا. بھائی وہ اجر دے سکتے ہیں؟ کوئی آپ کو خطبہ دیتا ہو نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اس کا اجر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. تو ہم کیا دیتے ہیں؟ وہ جو ٹائم لگاتا ہے نا، ٹائم ہی کہیں گے نا، تو اس کا کچھ دے دیتے ہیں. چلیے ایک اور بات واضح کرتے ہیں. جانتے ہیں آپ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی والوں نے اٹھا لیا تھا، اجرت لی نہیں لی. تو اچھا ہے، لطیفہ تو نہیں کہہ سکتے، بہت اچھی صحیح چیز ہے کہ کئی لوگوں کو آپ کیا لفٹ کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، ہے نا. لیکن کچھ لوگ لے لیتے ہیں مکہ جانے کے 10 ریال 20 ریال جو بھی ہے وہ. تو ایک صاحب تھے، چہرہ بارش اور معلوم ہوتا تھا کہ بڑے بزرگ ہیں، تو اٹھا لیا. بولے کم فلوس؟ اللہ خلی اللہ معافی فلوس. اللہ کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں. تو کہتا ہے یا شیخ غالی آدھا اجرت تک، تمہاری اجرت تو بہت مہنگی ہے یار. تو بولے وہ کیسے؟ بولے تم نے تو اللہ کے ذمے کیا، تو میں 20 ریال دیتا تھا، ابھی اللہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ زیادہ ہے یا میں دیتا ہوں وہ زیادہ ہے؟ دیکھیں تو یہ بات ہے اللہ، یہ بہت گالی ہے. تو اے لوگوں جو قوم کی خدمت کرتے ہو، خوشخبری ابھی اللہ باقی ہے، باقی رہے گا، زندہ ہے. حی قیوم، جو بھی خیر کا کام کرو وہ بہت غالی ہے. فاتقوا اللہ واتیون. اچھا اس کا مطلب یہ آپ سمجھ گئے کہ یہ کبھی پیغمبری کو خیال میں رکھو، میری رسالت کو، میری دیانت کو، اور میں جو اجر نہیں مانگ رہا ہوں اس کو. اب یہ آتی جائے گی آگے، اب آپ پریشان نہ ہو، صفحہ پلٹتے جائیں. جی کتنی آیتیں ہوئی سنیے. یہ دل سوزی اس نبی کی اور والہانہ انداز میں، دردمانہ انداز میں گفتگو، اللہ جواب کیا ملتا ہے؟ ہو سنیے کیا جواب ملتا ہے. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. بولے کہ ہم تجھ پر یقین کریں. کیسے یقین کریں کہ تجھ پر تو تیری تو پیروی کی ارذلون، رذیل لوگ، فقیر، پہننے کے لیے اچھے جوتے نہیں، کپڑے نہیں، محلات نہیں، باغات نہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی یہی تو ہوتا رہا ہے نا. نبیوں کی دعوت کس نے قبول کی؟ غریبوں نے ہی کی. اچھا، اور ہمیشہ یہی ہوتا آ رہا ہے، اس لیے کہ مال کا تکبر، جسے مسرفین کہا گیا ہے، یہ تکبر نے روکتا ہے کہ یہ تو ہم سے کمتر ہے، یہ تو فقیر ہے، یہ تو کلاش ہے، یہ تو غریب ہے، اس کی کیا مطاعت کریں. ٹھیک ہے. لیکن اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں صفحہ پلٹنے سے پہلے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں انؤمن لک، یہ نوٹ کر لیجیے. آج ہم آپ پر یقین کیسا کریں. ٹھیک ہے نا. کہیں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں آپ پر ایمان کیسے لائیں، تو آپ میں آپ کو کنجی دیتا ہوں کہ کہاں ترجمہ کریں. ایسا دیکھیے ہر جگہ ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے، سیاق و سباق آپ کو عادت بن جائے گی، لیکن یہ نوٹ کر لیں. دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لائے یا غیب پہ ایمان لائے. کس کا ترجمہ ہوا؟ با کا. کس کا؟ یہ با کا کرشمہ. با بھی استاد ہے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان. آمنت برب موسیٰ، موسیٰ کے رب پر. لیکن جہاں لام آئے تو لام کا سبجیکٹ علیحدہ ہے، یہ پر نہیں ہوگا اور نہ ایمان ہوگا. یقین تو فرق ہوا نا ایمان میں اور یقین میں، تو اس کو نوٹ کر لیں. اور کافرین کے معنی میں بھی ایسی فرق ہے سیاق سباق سے، تو پھر کبھی اسی الفاظ آئے تو بتا دو. تو اس کو نوٹ کر لیں. انؤمن لک، تیری بات کا کیسے یقین کریں ہم کہ تیری پیروی کرنے والا تو یہ ہیں. اچھا سنیے، اب کہتے ہیں کہ پیروی کرنے والے رذیل لوگ. اچھا رذیل میں کیا آ گیا جانتے ہیں؟ سب شرابی اور گنہگار اور زانی. بھائی ایمان لانے سے پہلے وہ سب کچھ تھے. بت سب سے بڑھ کر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی نا. اس کا جواب دیکھو کیسے سلیقے سے دے رہے ہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. ان کا تو علم جو کچھ کہ وہ کرتے تھے میرے پاس نہیں، ان کا حساب میرے رب پر.
کیا مطلب؟ وہ جو پہلے وہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ یہ پہلے اسی لوگ تھے، یہ مان لیا، گنہگار تھے، شرک کرتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے کی جو داستان ہے نا، اس کی مجھے خبر نہیں. البتہ اللہ کے علم میں ہے انہوں نے کیا کیا، مرڈر کیے، زنا کیے، شراب پیے، کیا کیا اللہ کے علم میں ہے. وہ چاہے تو بخش دے، وہ چاہے تو سزا دے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ تو جب کوئی مائل ہوتا ہے تو دوڑتے ہیں. لو تشعرون، کیا مطلب اس کا لو تشعرون؟ ہاں، یعنی جو میں سمجھتا ہوں اگر تم سمجھتے، کاش کہ تم سمجھتے. یعنی جو میں سمجھ رہا ہوں اگر یہ بات تم سمجھتے نا تو ایسی بات نہیں کرتے کہ یہ تو اللہ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ تھوڑی ہے. میرے ذمہ کیا کہ آؤ فتقون واطیعون، باقی رہا پچھلے ان کے گناہ تو وہ اللہ کے ذمہ ہے. تو اس چیز کو سمجھو، یہی ہے وہ چیز. دعوت دینے کا کام جو ہے نا، ان کے گناہوں کو نہ دیکھو، ان کے کرتوت کو نہ دیکھو، اس ذات وہ جو اس میں شرک ہے، بدعت ہے، اس کی دعوت دو. تو جب اس کی دعوت دیں گے تو اپنے ذہن سے اس کے پچھلے بدعت ہٹ جائیں گے. آج یہ ہمارے داعیوں میں کمی ہے، ہمارے داعی اس کے پچھلے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت دیتے ہیں تو معاملہ کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہوتا ہے. تو قصہ تو ہے لیکن ہمارے لیے بھی سبق ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، لہٰذا میں ان لوگوں کو کبھی میں یہاں سے ہٹاؤں گا نہیں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں ہٹا دو. ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا، واضح کر کے کھول کھول کر کہ اگر اطاعت نہیں کی تو تمہاری گرفت ہوگی، اور اگر اطاعت کی میری بحیثیت پیغمبر کے، رسول کے، تو کامیابی ہوگی. چلیے یہ پھر دوسرا. اب جب بے بس ہو گئی، انہوں نے سوال تو کیا، اب جب بے بس ہو گئے تو کیا کہتے ہیں؟ سنیے، قوم کی نوح سے کہہ رہی ہے قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آئے تو تمہارا شمار سنسار کیے ہو میں سے ہوگا. یعنی جنہیں پتھر مار مار کر ہلاک کیا جاتا ہے نا، اب یہ تو آپ کو عادت ہو گئی، جہاں من آئے تو شمار، اور جہاں یسجن، سورہ یوسف وغیرہ کی مثالیں دیکھ کر واضح ہو چکا ہے. قال رب ان قومی کذبون، اب جب انتہا ہو گئی، پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، تو نوح علیہ السلام کے کلمات دعا، ہم تو دعا کہیں گے، تیر بہدف ثابت ہوئے، کیونکہ مناسب وقت پر نکلے. 950 سال تک کبھی نہیں فرمایا ایسا. کیا کہا کہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں مومنین ہمیں نجات دے. اور یہ دعا تیر بہدف ثابت ہوئی، قبول کر لی گئی. فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، ہم نے نجات دی اسے جو ان کے ساتھ میں تھے، بھری ہوئی کشتی میں. یعنی کشتی مشحون، شاہنیاں جانتے ہیں، بھری ہوئی. پھر ہم نے غرق کر دیا باقی لوگوں کو. دیکھیے ترجمہ تو بہت آسان ہے، اردو میں ہی بولتے ہیں باقی، لیکن سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے، فرعون کو غرق کیا تو کہا گیا ہم وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور یہاں کہتے ہیں باقی. کیا بلاغت ہے اس میں؟ سوچئے ذرا. ہاں یہی تو سمجھنا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلی قوم تھی، فرعون دوسری قوم، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ ہم پہلی قوم ہے عباد الرحمن. یہاں کون سی دوسری قوم تھی؟ ایک ہی تو قوم تھی نا. یہاں کون سی قوم ہے؟ ایک ہی ہے. لہٰذا بلاغت یہ ہے کہ بقیہ لوگوں کو، یعنی کشتی میں جو سوار ہوئے تو بقیہ لوگوں کو، یہاں اول اور آخر نہیں. چلیے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. ضرورت ہے ترجمے کی؟ ہو چکا. پھر مزید آیت ہے کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. دیکھیے وہی مرسلین ہے، وہی تفسیر یہاں پر مرسلین.
جبکہ ان کے بھائی نے کہا کہ ڈرو بحیثیت رسول کے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اب شروع ہوتا ہے اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. ہاں اب للکار رہے ہیں کہ تم مکانات بناتے ہو، ریع ٹیلا، بڑے بڑے ٹیلے پر نشانیاں، قلعے بنا رہے تھے. تعبثون عبث ریا کے لیے، فخریہ طور پر. تو ان کا یہ شیوا تھا، ماہر تھے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. وہی بناتے تھے بڑے بڑے ٹاور اور قلعے اور مکانات جیسے کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. اس قسم کی یعنی اللہ نے انہیں صلاحیت دی تھی. آپ دنگ، ابھی بھی ہمارے یہاں جو قلعے بنے ہوئے ہیں نا، لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی. اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھائے ہیں قلعوں میں، دیکھے ہوں گے آپ نے. تو پھر ان کی تو تعریف اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کر رہے ہیں، کیا صورت ہوگی جی. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اس کے بعد ان میں تکبرانہ، ظالمانہ اور جبار پنا ایسا تھا کہ جب حملہ آور ہوتے تھے تو اوہو ظالم و جبار کی طرح عورتوں کو، بچوں کو گرفت میں لیتے تھے، مردوں کو قتل کر دیتے تھے، لوٹتے تھے. صبح سویرے دھاوا بول دیتے تھے یعنی اندھیری میں. تو وہ کہا جا فاتقوا اللہ واطیعون، یعنی کہ یہ باتیں جو ہیں تمہاری ظالمانہ ہیں، چھوڑ دیں، اطاعت کریں. اب سنیے واتقوا الذی امدکم بما تعلمون. تعلمون ہے جاننا. ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پھیلایا. امدکم بما، کیسے پھیلایا تم جانتے ہو. مطلب ہے کہ تمہیں سرزمین میں تمہاری قوت، تمہارا دبدبہ، تمہاری شان و شوکت، اقتدار کو پھیلایا. تو اس کی شرح آگے ہو رہی ہے، سنیے. امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون. کیسے پھیلائے تم کو؟ اوہو مواشی، چوپیاں، بکریاں، اونٹ، گائے، اتنی کثرت سے کہ لے نکلتے تھے صبح اور شام کو واپس. اس کا نقشہ بیان کیا گیا. کیا ایک رونق تھی کہ لوگ بھی ہو. آج بھی کوئی اگر ان کا مویشیوں کا جوڑ جو ہے لے کر آ جائے لوٹے شام کو، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیں، کتنا دودھ ہوگا. یہ ان کی پوزیشن تھی. وہ بنی، بیٹے بھی اتنے. اب کتنے ہوں گے؟ ایک کے 25-50 ہو تو 3-3 4-4 شادیاں نہ جانے، اور باندیوں سے بھی لڑکے. اب ہم پہنچے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیے تھے. ابنون کی جمع بنون اور ابنون کی جمع بنین. اب ایک ابنا تو واضح ہو گیا جو زندہ ہو. تو بنین اور بنون ایک ہی ہے. فرق کیا ہے؟ اگر اس کی پوزیشن پیش کی ہے تو بنون، اور اگر زیر دینا ہے تو بنین. یہ تو ابھی عربی کا معلم کے 2 حصے پڑھنا پڑیں گے جی. آپ سنتے ہیں قرآن شریف میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِبَنِي إِسْرَائِيل. کیا ہے وہ؟ بنین اسرائیل. اصل میں بنون اسرائیل. یہ لام آیا نا، کہا کہ جھکو. یہ ہمیشہ جھکاتے ہیں تو جھک گئے بنین. اب آگے اسرائیل آیا یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے. تو وہ نسبت کہتے کہ نہیں، نون صاحب آپ ساکت ہو جائیں. تو کیا ہو گیا؟ بنی اسرائیل. تو آپ سمجھ گئے ابنون کی جمع بنون، بنون سے بنو امیہ، اور ابنون کی جمع بنین، بنین سے بنی اسرائیل. یہ اس طریقے سے قاعدہ ہے. لیکن اس کا مطلب ابنا کا مطلب جو زندہ ہو، حاضر ہو. چلیے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ہمیں تو ڈر ہے دردناک دن کے عذاب کا. اب سنیے، ذرا توجہ دیں اس آیت کی طرف. یہ بھی والہانہ، دردمندانہ، دل سوزی کا نقشہ پیش کیا. نبی نے کیا جواب دیتی اس کی قوم. اوہو ہو. سنیے قوم نوح نے کیا کہا تھا؟ انؤمن لک واتبعک الارذلون. یہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. تو سنیے قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا سنیے، یہاں وقفہ دیجیے. کہتے ہیں کہ تم اے نبی، اے ہود، ہمیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ.
یعنی نصیحت کرو یا مت کرو. دیکھو او عزت ام لم تکن میرا سوا برابر سے برابر ہے. یعنی ہمیں آپ نصیحت کرو یا مت کرو دونوں برابر ہے. کیا مطلب اس کا؟ قساوت قلب کی اعلیٰ مثال ہے. یہ ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیا؟ دیکھیے آپ اپنے گاؤں میں کسی کو نصیحت کریں, محلے میں بچے کھیل رہے ہیں, گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, آپ نماز کو جا رہے ہیں, بچوں چلو نماز کا وقت ہے بند کرو. نصیحت کی نا آپ نے, تو نبی بھی نصیحت کر رہا ہے. تو بچوں کو اختیار ہے, یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ جلدی سمجھ میں آئے, قبول کریں یا نہ کریں. کیونکہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تبشیر و انذار. تو نبی نے جب نصیحت کیا تو انہیں اختیار ہے کہ قبول کریں یا نہ کریں, یہ تو اختیار ہے. پھر معاملہ اللہ کے حوالے. لیکن یہاں کچھ اور بات ہے. وہ کیا؟ قساوت قلبی. بچوں نے دیکھا کہ یہ بڑے میں آ رہے ہیں, چلو رک جاؤ, خاموش بیٹھ گئے. کیوں بیٹھے خاموش؟ آپ کے احترام میں. اس کا نام کیا؟ قساوت قلبی نہیں, صفت حسنہ کا ملکہ ان میں ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, یہ قساوت قلبی کہ آپ بڑے نصیحت کرنے والے, کرو یا مت کرو جاؤ. جی تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے بچہ, آپ کو دیکھ لیا, پیچھے چھپا دیا, کیا یہ صفت حسنہ؟ اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں. ارے وہ مجھے دیکھ کے تو نے چھپا لیا. نہیں, اس کے اندر ایک صفت حسنہ کا ملکہ ہے. تو کہہ یہ رہا ہوں کہ ان کی قساوت قلبی حد ہو گئی. نصیحت کرو یا مت کرو, اور اس کے ساتھ ہمارے لیے بھی نصیحت. جی تو کبھی بھی نصیحت کریں گے آپ, جب نصیحت کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کو, تو ایک تو نصیحت کا قبول کرنا ان کا اختیار ہے, لیکن نصیحت کا انکار کر دیا, آپ کا انکار کر دیا, تو ان کی قساوت قلبی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر تحمل سے کام لینا ہوگا, اور ہمیں مزید نصیحت کرتے رہنا ہوگی. چلیے مزید ان کی قساوت قلبی. ان ھذا الا خلق الاولین. یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو اساطیر اولین, خلق الاولین یعنی کیا؟ پہلے لوگوں کی داستان ہے. وما نحن بمعذبین, اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. یہ کیوں کہہ رہے تھے داستان؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ زمانے سے چلا رہا ہے, قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے, آئی ہی نہیں. تو ہمارے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں قریب قریب کچھ نہیں ہے, ایسا کہتے ہیں. یہ تو زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو جس چیز کی خبر دی جا رہی ہو ابھی تک آئی نہ ہو, تو انہیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اساطیر الاولین. فکذبوہ فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ. تو انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. چلیے, کذبت ثمود المرسلین. اب یہاں سمود و نیل نہیں پڑھ رہے ہم, دو جگہ تو پڑھ لیا نا, اس لیے کہ سمود غیر منصرف, تنوین نہیں آتی, زیر نہیں آتا, یہ خیال میں رکھیے گا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین. کیا تمہیں یہیں پر ہمیشہ رکھا جائے گا؟ فیما ہاہنا, فیما یعنی جس نعمتوں میں ہو, جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں اس میں ہی ہمیشہ امن کے ساتھ پڑے رہو گے. فاتقوا اللہ واطیعون فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم. یعنی جنات میں, چشموں میں, کھیتیوں میں, باغات, کھجوروں کے, طلعها اس کے خوشے گھنے, حضیم یعنی گھنے, یہ اس میں ہمیشہ رہو گے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. دیکھیے ہود کی قوم سے مختلف تھے, یہ تراشتے تھے, وہ اوپر بناتے تھے اور یہ تراشتے تھے, یعنی کھود کھود کر اندر مکانات بناتے تھے. فارحین ایک تو ہوتا ہے فارحین بڑی ہا سے, اس کے معنی بھی وہی خوش, اور حد سے زیادہ خوش تو پھر عیاشی کی طرف, تو یہ بھی وہی ہے, یعنی عیاشی کے طور پر, فخریہ طور پر. فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین. مسرفین حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے, یہ تمہارے نااہل لیڈروں کی اطاعت مت کرو, میری اطاعت کرو. یہ کیسے ہیں تمہارے لیڈر؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. انہوں نے تو زمین میں فساد مچایا, اصلاح نہیں کی. فساد کون سا؟ انہوں نے کوئی دنگا کیا تھا؟ نہیں.
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کروانا یہ سب سے بڑا فساد ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو اسی طرح یہ بھی بڑا سب سے بڑا فساد ہے. کہہ دیجئے ہمارے بھائیوں سے جنہوں نے اپنے خرچوں سے یہ مزارات بنا رکھے ہیں، پہلے اپنے لوگوں کی اصلاح کریں، ہمارے لوگوں کی، اور اپنے اپنے خرچے سے جو بنائے مکانات جس میں کربلا کا گنبد رہتا ہے اور نہ جانے بھائی، یہ اس کا نام فساد ہے. جی. قالوا انما انت من المسحرین. بولے کہ اچھا تم تو ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین. تم تو بشر ہو، مطلب ان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. رسالت کے لیے وہ بشر کو تسلیم نہیں کرتے، اور آج بھی ہمارے لوگوں کا عقیدہ ہے. یہ تو وہاں سے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں. چلیے کوئی آیت لے آؤ، تو نشانی لے آئے. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم. بولے نشانی چاہیے؟ یہ اونٹنی، مگر یاد رکھو ایک دن یہ پانی پیے گی اور تمہارے معین دن. ایسا نہیں کہ وہ جب پانی پیے گی تم بھی وہاں چلے جاؤ. کہتے ہیں کہ وہ پانی پورا پی جاتی تھی. اب اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، بار بار پڑھ چکے، بھارے نشانی وہ لا دیے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. بڑے دن کا عذاب چھو لے گا اگر اسے برائی سے چھوا. دیکھو پیار سے چھونے منع نہیں ہے، برائی سے ضرر. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ضرر نہ دو. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. تو اس کی کھونچیں کاٹ دی تو کیا ہو گیا؟ ندامت. کون سی ندامت؟ توبہ والی نہیں. ایک تو نادم، جب کوئی توبہ کرتا ہے نا تو نادم ہوتا ہے، مطلب انہیں ایسا لگا کہ ہم نے غلط کیا. پھر مہلت دی گئی کہ 3 دن تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے. تو اگر حقیقی ندامت ہوتی تو توبہ کر دے، توبہ نہیں کی. جی. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. تو عذاب نے دبوچ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب ہمارا آپ کو پیغام ہے کہ دیکھیں آپ نے قصہ ہے. جی ضرور قصہ ہے، لیکن قصے میں کیا ہے؟ اس کتاب کی حکمت زندوں کے لیے ہے. کتاب او لازوال است. ہمارے پاس یہ وہ کتاب ہے، لیکن جانتے ہیں آپ کتاب سے ہمارا رجوع نہیں ہے. کہاں رجوع ہے ہمارا؟ کتابوں کی طرف. کیا بتاؤں میں آپ کو، دنیا میں مشہور ہے، سنیے، یہ ان کے عقیدے کے مطابق میں پیش کر رہا ہوں، اور قافیہ میں تو ہے اور ہیں میں اجازت ہے. دنیا میں مشہور ہے سب سے زیادہ امام حسین مظلوم ہے، جبکہ ہیں ہونا چاہیے، مگر قافیہ. ارے قرآن پڑھ کے پتہ چلا کہ قرآن مظلوم ہے. تو اس پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جلدانی کوشش کریں. تو اب کتنے قصے بچے ہیں؟ 2، اور پھر اس کا تتمہ. اب کذبت قوم لوط المرسلین، اور پھر اصحاب ایکا اور تتمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دیکھیے جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، یعنی کوئی عجلت ہے. ہماری مجلس ختم ہوئی، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. مطلب یہ 139 اور 158 139 پیچھے لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اوپر ہاں 139 یہاں پہ بھی ہے وما کانا اکثرهم مؤمنین. جی جی اور یہاں نیچے بھی ہے. ہاں یہ تفسیر ہو چکی نا. دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز ہے. نہیں یہ بار بار آئیں گے نا، ہم نے 8 آیتیں بتلا دیے، بار بار آئیں گے. غور کیا نا آپ نے؟ ایک ہی چیز ہے. جہاں زیادہ تھا جیسے وہاں ہم نے اضافہ کر دیا. جی کہیے. جی 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 اچھا 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 اچھا. اصل میں سلیم جو ہے نا، ہر وہ اس لیے پہنچا کہ سلیم کے معنی ہر چیز سے پاک چیز ہے نا. تو اصل میں کہنا یہ تھا کہ سورہ نور کی جو آیت ہے 24 نمبر، وَلْيَعْفُوا
वलियस्फहु अला तुहिब्बून अन अल्लाह यगफिरुल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। असल में आप जब जाएंगे ना क़यामत को, जब जन्नत में दाखिले से पहले, तो किसी के दिल में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। इनका सवाल हमने नहीं दोहराया। इनका सवाल ये है कि सलीम और सलाम से क्या ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ ये है कि जब हम दुनिया में हम जो रहते हैं ना, तो रिश्तेदारों से हमारे इख्तिलाफ़ात रहते हैं। असल ये कहना था मुझे, किससे इख्तिलाफ़ होते हैं। देखिए, मशरिक़ वाले को मगरिब वाले से इख्तिलाफ़ात नहीं होते, अपने अहल ख़ानदान से होते हैं। तो इसको दूर कैसे करें, तो पहल करें सलाम में। जैसे कि अभी रमज़ान मुबारक का महीना आया है, वो रह गया पैगाम ये, तो अब क्या करें, भाई बहन भांजे अब हमारी गुफ्तगू नहीं होती है, तो पहल करें सलाम को, अस्सलाम वालेकुम, बात ख़त्म हो गई। तो ये सलीम है। तो सलीम कल्ब के लिए ये सलाम भी मुआवनत करेगी। सवाल आपने बरहक नोट किया, तो अब वो मुताबकत हो गई ना, तो कई चीज़ें रवान में रह जाती हैं। हाँ जी, कहिए। दूसरा एक यहाँ पर हमीम, हाँ हमीम, वही हमीम जो लफ्ज़ है वो जहन्नम, नहीं, हाँ वही सूरह वाक़िया में भी आता है। हाँ हमीम, इसमें फिर क्या फ़र्क है? हाँ इसमें फ़र्क है। असल में हमीम के मायने हमने किए जिगरी दोस्त और गहरा दोस्त, और अंगार के लिए भी आया है। तो अंगार के मायने बिल्कुल गहरा अजाब। तो ये माने जो है ना मुस्तार लिए जाते हैं, यानी माने उसके लुगत के अंदर एक ही होते हैं, लेकिन उससे मुस्तार लिए गए कि जब जहन्नम के अजाब के लिए हमीम, तो इसका मतलब क्या, बिल्कुल गहरा अजाब। जी तीसरा भी आप दूसरा जी जी, एक यहाँ आए थे वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन जी। ये कहाँ सुना नहीं कि अगर कि सांप बिच्छू काटे तो उसको पढ़ के तो दम के ऐसा कोई है कि बिल्कुल हम शुरू में यही करते थे, ऐसी कोई हरज नहीं। आप करके देखिए, यानी क्या कहेंगे, एटम बम, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या चीज़ के असल में हमारे यहाँ जो असल में हम लोग पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं ना, तो ये चीज़ें मैं हमारे, बताऊं, हम एक जगह गए थे, वो मच्छर बहुत से, हाँ वो मौलवी साहब ने बताया कि ये पढ़ते रहो, मच्छर नहीं काटे। हाँ, अब बताता हूँ मैं आपको। तो इसके माने क्या है कि तुम जब गिरफ्त करते हो तो बड़ी सख्त करते हो। तो जब आप बिच्छू का डंग मारा या मच्छरों के सामने पड़ो, इसका मतलब आप उससे खिताब करते हो, मगर यकीन आपको होना चाहिए ना कि वो भी तो सुनते हैं ना। मैं बार बार कहता हूँ, मगर लोगों के समझ में नहीं आता कि चूटियाँ हमें जानती हैं। इस दर्स में कौन आता है कौन नहीं आता, ये चूटियाँ जानती हैं। इसको आपको यकीन है कि नहीं, मेरी बात पे यकीन है ना। तो जब आप पढ़ते हैं तो वही जा बतश्तुम जब्बारीन, तुम जब हमला करते हो तो सब तो वो फ़ौरन डर जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बिच्छू के बारे में उतर जाता है। यहाँ तक कि लोगों ने कहा मेरी तरफ इशारा करके, क्योंकि हमारे यहाँ बिच्छू काटते हैं तो 24 घंटे तक हो गया सुनक सनसनी रहती है, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे तो उसी वक्त रफू चक्कर हो जाता है। तो आप बिल्कुल इसको पढ़ें। नहीं पढ़ना है और बाकी भी नहीं कुछ नहीं पढ़ना है। वो तो फिर टोपी पहनेंगे और वुज़ू करेंगे तो वो तो बेचारा मुश्किल में फंसेगा ना। असल में हमें यकीन है फ़ौरन। चलिए, तो यहाँ तावीज़ भी मिल जाती है जी। चलिए, जायज़ हद तक। भाई साहब यहाँ तक वैसे उजलत तो नहीं किया ना, नहीं सही है। जवाब पूछने का तो हक है, अभी नहीं हुआ तो आइंदा जवाब देंगे। कहिए जी, आयत नंबर कहें 88। अच्छा, हमने सफ़ा पलट दिया जी जी, कोई बात नहीं। हाँ 80, हाँ इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम जी, कहिए। हाँ नहीं, ये हर कल्ब में, इल्ला मन अतल्लाह, ये हर फर्द के बारे में जो सलीम कल्ब लेकर आए। यहाँ बेटा बेटी का सवाल नहीं है। मतलब है कि वो दिल नफ़ा बख्श हो नफ़ा पाएगा जो खुद पाक हो। समझ रहे हैं इनका सवाल। यहाँ बेटा बेटी का सवाल नहीं है, वो तो नफ़ा कर दी, नफ़ा क्या है, नफ़ी कर दी। अब यहाँ बेटा बेटी का सवाल नहीं जी। कहिए। आपका दर्स 50 मिनट का दर्स में हम 72 आयतें पढ़ ली। नहीं, वो तो मुकर्रर हुई है ना क्योंकि मुकर्रर हुई। ये जो मुसलसल वाक़यात आ रहे हैं ईसा सल्लम पर भी ऐसे ही पूरे एक साथ आए थे, या पहले एक आया फिर बाद में जो सलाम का आया, यहाँ एक साथ जमा कर दिया गया? हाँ किन हालात में एक वाक़या नबी सल्लम के साथ आया, क्या हालात हो रहे थे नबी सल्लम? हाँ फिर एक जगह हमारे लिए जमा कर दिया गया इसको। जी जी एक साथ आने सारे वाक़यात। जी जी। तो उतरने में तो ऐसा नहीं हुआ होगा। तो किन हालात में ये आयत मुतलक इस पर रोशनी नहीं है। इनका सवाल समझे ना। तो अभी तो 2 बाकी है ना, थोड़ा सब्र भी करें ना। अभी 2 बाकी हैं तो तफसीरा नहीं आया तो मतलब मिश्रण हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं। वो तो आप इशारा कर देना तो ताकि हमारे जहन में रहेगा।
अब जैसे कि एक साहब ने माने पूछे थे, शायद मेरे ख्याल से आपने पूछे ना, वो काफिरिन के माने समझ में नहीं आए थे, तो मेरे ध्यान में था कि कैसे वाजे करूं उसको, क्योंकि कभी कोई चीज़ें रह जाती हैं तो सवाल से भी समझ में आता है ना, क्योंकि हमें हुक्म एक सवाल गुण क्या करते उसे गौर से सुने, तो अब तो वाजे हो गया ना, वाजे हो गया। तो कहने का मकसद इनका सवाल ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकजा उतरी या हमारे लिए की गई, बिल्कुल सवाल सही है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जो आयतें उतरी है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि तरतीब नुज़ूली और है, तरतीब मुसहफ़ और है। ये तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, समझ रहे हैं ना, ये जमा जो किया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया कि ये आयत यहाँ रखें, ये आयत यहाँ रखें, ठीक है। चलिए और कुछ, तो अब हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए जी। बाकी बहुत अच्छी हमारे लिए रखा गया, हमारे लिए रखा गया जी, हाँ जी। बाकी आप देखें, अब वो मैं बयान नहीं करता कि इसकी तरतीब इसके बाद है, इसके बाद है, ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते हैं, तो एक काम बढ़ जाएगा ना फिर। चलिए और कहिए। तो बहरहाल ये आपको मैंने पहले वाजे किया कि 8 आयतें मुकर्रर हैं, लेकिन आखिर में हम वाजे करेंगे ताकि फिर वो तजदीद हो जाए, घबराइएगा नहीं। और ऐसे भी कोई बात नहीं, वक्त है हमारे पास। चलिए ये जो बनाते थे अंदर अपने घर बनाते थे पहाड़ों के अंदर, जी, ये लोग काफी ऊंचे हो गए। हाँ पहाड़ों के अंदर बनाते थे काफ़ी ऊंचाई पर जी। जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट पे